ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ مکتوب امیر المومنین علیہ السلام کے بہترین مکتوبات میں سے ہے جو آپ نے حاکم شام کو لکھا۔ مکتوب نمبر 28 نہج البلاغہ، پیج نمبر 676۔ آغاز کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام لکھتے ہیں، تمہارا خط پہنچا، تم نے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا اور تائید و نصرت کرنے والے ساتھیوں کے ذریعے ان کو قوت و توانائی بخشی۔ زمانے نے تمہارے عجائبات پر اب تک پردہ ہی ڈالے رکھا تھا جو یوں ظاہر ہو رہی ہیں کہ تم ہمیں ہی خبر دے رہے ہو ان احسانات کی کہ جو خود ہمیں پر ہوئے ہیں، اور اس نعمت کی جو ہمارے رسول کے ذریعے ہم پر ہوئی ہے۔ اس طرح تم ویسے ٹھہرے جیسے ہجر کی طرف کھجوریں لاد کر لے جانے والا، یا اپنے استاد کو تیر اندازی کے مقابلے کی دعوت دینے والا۔ تم نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اسلام میں سب سے افضل فلاں اور فلاں ہیں۔ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر صحیح ہو تو تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور اگر غلط ہو تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور بھلا تم کہاں اور کہاں یہ بحث کہ کون افضل ہے اور کون غیر افضل، کون حاکم ہے اور کون رعایا۔ مولا علی علیہ السلام لکھتے ہیں، بھلا آزاد کردہ لوگوں اور ان کے بیٹوں کو یہ حق کہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ مہاجرین اولین کے درمیان امتیاز کریں، ان کے درجے ٹھہرائیں، ان کے طبقات پہنچانے بیٹھیں۔ کتنا نامناسب ہے کہ جوئے کے تیروں میں نقلی تیر آواز دینے لگیں اور کسی معاملے میں وہ فیصلہ کرنے بیٹھیں کہ جس کے خلاف خود بہرحال اس میں فیصلہ ہونا ہے۔ اور اے شخص، تو اپنے پیروں کے لنگ کو دیکھتے ہوئے اپنی حد پر ٹھہرتا کیوں نہیں، اور اپنی کوتاہ دستی کو سمجھتا کیوں نہیں؟ پیچھے ہٹ کر رکتا وہیں جہاں قضاء و قدر کا فیصلہ تجھے پیچھے ہٹا چکا ہے۔ آخر تجھے کسی مغلوب کی شکست سے اور کسی فاتح کی کامرانی سے سروکار ہی کیا؟ تمہیں محسوس ہونا چاہیے کہ تم حیرت و سرگشتگی میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہو اور راہ راست سے منحرف ہو۔ آخر تم نہیں دیکھتے، اور میں یہ جو کہتا ہوں تمہیں کوئی اطلاع نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ مہاجرین اور انصار کا ایک گروہ خدا کی راہ میں شہید ہوا، اور سب کے لیے فضیلت کا ایک درجہ ہے، مگر جب ہم میں سے شہید نے جام شہادت پیا تو اسے سید الشہداء کہا گیا، اور پیغمبر نے صرف اسے یہ خصوصیت بخشی کہ اس کی نماز جنازہ میں 70 تکبیریں کہیں۔ اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ بہت لوگوں کے ہاتھ خدا کی راہ میں کاٹے گئے، اور ہر ایک کے لیے ایک حد تک فضیلت ہے، مگر جب ہمارے لیے، ہمارے آدمی کے لیے یہی ہوا جو اوروں کے ساتھ ہو چکا تھا، تو اسے الطیار فی الجنت، جنت میں پرواز کرنے والا، دو پروں والا کہا گیا۔ اور اگر خداوند عالم نے خود ستائی سے روکا نہ ہوتا تو بیان کرنے والا اپنے بھی وہ فضائل بیان کرتا کہ مومنوں کے دل جن کا اعتراف کرتے ہیں، اور سننے والوں کے کان انہیں اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتے۔ ایسوں کا ذکر کیوں کرو جن کا تیر نشانوں سے خطا کرنے والا ہے۔ ہم وہ ہیں جو براہ راست اللہ کی نعمتیں لے کر پروان چڑھے ہیں، اور دوسرے ہمارے احسان پروردہ ہیں۔ ہم نے اپنی نسلاً بعد نسل چلے آنے والی عزت اور تمہارے خاندان پر قدیمی برتری کے باوجود کوئی خیال نہیں کیا، اور تم سے میل جول رکھا، اور برابر والوں کی طرح رشتے دیے لیے، حالانکہ تم اس منزلت پر نہیں تھے۔
اور ہو کیسے سکتے ہو جبکہ ہم میں نبی اور تم میں جھٹلانے والا، ہم میں اسد اللہ اور تم میں اسد الاحلاف، ہم وہ دو سردار جوانان اہل جنت اور تم میں جہنمی لڑکے، ہم میں سردار زنان عالمیان اور تم میں حمالۃ الحطب، اور ایسی ہی بہت سی باتیں جو ہماری بلندی اور تمہاری پستی کی آئینہ دار ہیں۔ چنانچہ ہمارا ظہور اسلام کے بعد کا دور بھی وہ دور ہے کہ جس کی شہرت ہے، اور جاہلیت کے دور کا بھی ہمارا امتیاز ناقابل انکار ہے۔ اس کے بعد جو رہ جائے وہ اللہ کی کتاب جامع الفاظ میں ہمارے لیے بتا دیتی ہے۔ ارشاد الہی ہے، قرابت دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ لوگ تھے جو ان کے پیروکار تھے، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے۔ تو ہمیں قرابت کی وجہ سے بھی دوسروں پر فوقیت حاصل ہے، اور اطاعت کی وجہ سے بھی ہمارا حق فالق ہے۔ اور ثقیفہ کے دن جب مہاجرین نے رسول اللہ کی قرابت کو استدلال میں پیش کیا تو انصار کے مقابلے میں کامیاب ہوئے، تو ان کی کامیابی اگر قرابت کی وجہ سے تھی تو پھر یہ خلافت کا حق ہمارا حق ہے نہ کہ ان کا، اور اگر استحقاق کا کچھ اور معیار ہے تو انصار کا دعویٰ اپنے مقام پر برقرار رہتا ہے۔ اور تم نے یہ خیال کیا ہے کہ میں نے سب خلفاء پر حسد کیا اور ان کے خلاف سازشیں کی؟ اگر ایسا ہی ہے تو اس سے میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم سے معذرت کروں؟ اور بقول شاعر، یہ ایسی خطا ہے جس سے تم پر کوئی حرف نہیں آتا۔ اور تم نے لکھا ہے کہ مجھے بیعت کے لیے یوں کھینچ کر لایا جاتا تھا جس طرح نکیل پڑے اونٹ کو کھینچا جاتا ہے۔ تو خالق کی ہستی کی قسم، تم اترے تو برائی کرنے پر لیکن تعریف کرنے لگے۔ چاہا تو یہ تھا کہ مجھے رسوا کرو، خود ہی رسوا ہو گئے۔ بھلا مسلمان آدمی کے لیے اس میں کون سی عیب کی بات ہے کہ وہ مظلوم ہو، جبکہ وہ نہ اپنے دین میں شک کرتا ہو نہ اس کا یقین ڈامن ڈول ہو۔ اور میری اس دلیل کا تعلق اگرچہ دوسروں سے ہے، مگر جتنا یہاں بیان مناسب تھا تم سے کر دیا۔ پھر تم نے میرے اور فلاں کے معاملے کا ذکر کیا ہے تو تمہیں اس میں حق پہنچتا ہے تمہیں جواب دیا جائے، کیونکہ تمہاری ان سے قرابت ہوتی ہے۔ تو پھر سچ بتاؤ، ہم دونوں میں سے ان کے ساتھ زیادہ دشمنی کرنے والا اور ان کے قتل کا سر و سامان کرنے والا کون تھا؟ وہ کہ جس نے اپنی امداد پیش کی اور انہوں نے اسے بٹھا دیا اور روک دیا، یا وہ کہ جس سے انہوں نے مدد چاہی اور وہ ٹال گیا اور ان کے لیے موت کے اسباب مہیا کیے، یہاں تک کہ ان کے مقدر کی موت نے انہیں آ گھیرا؟ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، وہ پہلا دشمن ہرگز قرار نہیں پا سکتا۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ سے دوسروں کو روکنے والے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہنے والے ہیں کہ آؤ ہماری طرف آؤ، اور خود بھی جنگ کے موقع پر برائے نام ٹھہرتے ہیں۔ بے شک میں اس چیز کے لیے معذرت کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ میں ان کی بعض بدعتوں کو ناپسند کرتا تھا۔ اگر میری یہی خطا ہے کہ میں انہیں صحیح راہ دکھاتا تھا، میں ان کی ہدایت کرتا تھا، تو اکثر ناکردہ گناہ ملامتوں کا نشانہ بن جایا کرتے ہیں، اور کبھی نصیحت کرنے والے کو بدگمانی کا مرکز بن جانا پڑتا ہے۔ میں نے تو جہاں تک بن پڑا یہی چاہا کہ اصلاح حال ہو جائے، اور مجھے توفیق حاصل ہونا ہے تو صرف اللہ سے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی سے لگا۔ تو مولا کائنات لکھتے ہیں کہ تم نے مجھے لکھا ہے کہ تم میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے تمہارے پاس بس تلوار ہے۔ یہ کہہ کر تو تم نے روتوں کو بھی ہنسا دیا، روتے بھی یہ سن کر ہنسنے لگے۔ بھلا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اولاد عبد المطلب کو کب دشمن سے پیٹھ پھراتے ہوئے پایا اور کب
تلواروں سے خوف زدہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور اگر یہی ارادہ ہے تو پھر بقول شاعر تھوڑی دیر دم لو کہ حمل میدان جنگ میں پہنچ جائے، ان قریب جسے تم طلب کر رہے ہو وہ خود تمہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوگا، جسے تم دور سمجھ رہے ہو وہ بہت قریب پہنچے گا۔ میں تمہاری طرف مہاجرین و انصار اور اچھے طریقے سے ان کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین کا لشکر جرار لے کر ان قریب اٹھتا ہوا آ رہا ہوں، ایسا لشکر کہ جس میں بے پناہ ہجوم اور پھیلا ہوا گرد و غبار ہوگا۔ وہ موت کے کفن پہنے ہوئے ہوں گے، ہر ملاقات سے زیادہ انہیں لقائے پروردگار محبوب ہوگی۔ ان کے ساتھ شہدائے بدر کی اولاد اور ہاشمی تلواریں ہوں گی کہ جن کی تیز دھار کی کاٹ تم اپنے ماموں، بھائی، نانا اور کنبہ والوں میں دیکھ چکے ہو، وہ ظالموں سے اب بھی دور نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔